ماہ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آتا ہے غیبی مدد ساتھ لاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک خاص دروازہ جو غیبی دروازہ ہے اس بندے کے لیے کھولا جاتا ہے جو بندہ چاند کو دیکھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پورا سال یعنی کہ پورے 11 مہینے جنت کو سجاتے ہیں، اور حورے غلمان فرشتے یہ تمام جنت کو سجا رہے ہوتے ہیں، اور جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک غیبی مدد کا دروازہ بھی کھولا جاتا ہے۔ جو بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اس کے لیے غیب سے انتظام ہو جاتا ہے، اور جو بندہ پورے سال کے رزق کا انتظام چاہتا ہے، جو بندہ اپنی ہر مشکل کو اپنی ہر پریشانی کو غیب سے حل کروانا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر فوری طور پر سورۃ الفاتحہ کو اس طرح پڑھ لے جو ترتیب جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں۔ یہ بڑا خاص طریقہ ہے، یہ آپ کو ہر جگہ سے نہیں ملے گا، یہ سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے، اور بہت کم کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، اور اس کے پڑھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ جو بندہ مقروض ہے، پریشان حال ہے، جس کا کوئی والی وارث نہیں، جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، جس کے پاس نہ کاروبار ہے نہ روزگار ہے، صرف یہ ایک سورت رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد یوں ہی ادھر سے رمضان کا چاند نظر آئے تو رات میں کسی وقت بھی سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لے۔ اب کتنی بار پڑھنی ہے اس بات کو سمجھیے گا۔ ایک تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے باوضو پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے وضو کر لینا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان کا ہر لمحہ ہر گھڑی برکت والی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخری دن یہ خطبہ دیتے تھے، یہ تبلیغ کرتے تھے، یہ صحابہ کرام کو واعظ فرمایا کرتے تھے۔ اس کے اندر میں آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، اور اس کی فضیلت بھی بتاتا ہوں، اور غیبی مدد کا دروازہ کیسے آپ کے لیے کھلے گا وہ بھی تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ بس آپ نے توجہ کے ساتھ میری بات کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سال میں ایک بار موقع ملتا ہے، اور اس عمل کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ ساری زندگی کام آنے والی چیز ہے، آپ کی نسلوں کے کام آنے والی چیز ہے۔ اور ایک بات گزارش کرتا چلوں کہ آج جب بھی ماہ رمضان کے چاند کا اعلان ہو جائے یا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی، جو بندہ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، اور میری طرف سے سب کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک یہ ماہ رمضان کا مہینہ سب کی قسمت میں اچھا کرے، اور سب کی بخشش فرمائے، سب کی دلی حاجتیں پوری فرمائے، سب کے دکھ اور درد دور فرمائے۔ جس دوست نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ہر ایک کی دعا کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سب دوست احباب آمین ضرور لکھیے گا۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے، اگر درود ابراہیم اول 3 مرتبہ اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آخر میں بھی 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی ذرا سمجھ لیجئے گا۔ اور سورۃ الفاتحہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ دیکھیے یہ بڑا ہی آسان ہے، اور یہ ہر سال جو بندہ بھی ایک بار کر لیتا ہے پورے سال اس کے لیے غیب کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ رحمت والا برکت والا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے اور بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جس بندے پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جاتی ہے
اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دوزخ کو ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیتا ہے، اور اس بندے کو وہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے جس پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہر ایک عمل کا ثواب 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ جو بندہ عام دنوں میں ایک نفل پڑھتا ہے، ایک فرض پڑھتا ہے، اس ایک فرض کا ثواب اس ماہ رمضان میں بڑھا کر 70 فرضوں کے برابر عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب حضور فرماتے ہیں جنت ہے۔ اس لیے یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، مزید زیادہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سحری افطاری کا گھر میں ضرور اہتمام کریں۔ صبح سحری بھی کریں، افطاری بھی کریں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھیں۔ پورا سال انشاءاللہ آپ کے رزق میں وسعت رہے گی، رزق بڑھتا چلا جائے گا اگر آج آپ یہ سورۃ الفاتحہ کا عمل کر لیتے ہیں۔ رمضان پاک کا چاند نظر آتے ہی ہماتن عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور اس پورے مہینے اللہ کا ذکر و اذکار کریں، عبادت کریں، اور اس مہینے کو بڑے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کریں۔ پھر دیکھیں آپ کو جنت کے میوے کیسے نصیب ہوتے ہیں، آپ کو پھر غیب سے کیسے رزق نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق جیسے میں نے بتایا درود پاک پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور جو ترتیب میں نے سمجھائی اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر، چہرہ بھی آسمان کی طرف اٹھا کر، کھلے آسمان کے نیچے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ دعا میں یہ کہنا ہے کہ باری تعالیٰ میرے لیے غیب کا دروازہ کھول دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں گے پورا سال آپ کے لیے رزق کی کیسے برسات ہوتی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔